اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الایکۃ وقوم تبع کل کذب الرسل فحق وعید افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید۔ احباب ذی وقار، محترم سامعین و سامعات، اللہ ذوالجلال نے حضرت انسان کو عقل، شعور اور فہم کی وہ دولت عطا کی ہے جو کائنات کی کسی اور مخلوق کو اس لیول پر ادا نہیں ہوئی، نہیں دی گئی جس لیول پہ اور جس مقدار میں یہ انسان کو عطا کی گئی ہے۔ اور یہ اللہ کا وہ احسان ہے کہ ہم میں سے اگر کسی کے پاس اس کی کمی ہو تو ہم اسے ایسے خانوں کے اندر داخل کرواتے ہیں جنہیں پاگل خانے کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اس نے عقل دی، شعور دیا، بات سمجھنے کی، سننے کی، دیکھنے کی صلاحیت عطا کی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انسانیت کے ساتھ ساتھ اس نے بندگی کے طور اور اطوار بھی سارے سامنے رکھ دیے۔ انسان کی زندگی کا مقصد یہ ٹھہرایا کہ دیکھ، تیری پہلی سانس سے لے کر آخری سانس تک کا مالک میں ہوں، تیرے پاس جتنے بھی سانس ہیں یہ میری بندگی میں گزرے۔ دیکھ، انسان میں نے سارے بنائے ہیں، 2 ہاتھ، 2 پاؤں، 2 آنکھیں، 2 کان، ایک دل، سب کو دیا ہے، لیکن اس انسانیت سے اگلے درجے پر آ، کیونکہ تو اپنی جنت سے نیچے اترا ہے۔ اب اگر تو رب کے قریب ہونا چاہتا ہے تو انسانیت کے رستے پر چلتا ہوا بندگی کے ان مراتب تک پہنچ جو رب کی محبت سے بندے کو سرشار کرتے ہیں۔ اور بندہ جب بندگی کے مراتب کے اوپر چڑھتا چلا جاتا ہے تو اس کی کیفیات کچھ یوں ہوتی ہیں کہ وہ اپنی عبادت میں، اپنے معاملات میں، اپنی دنیا میں، اپنی دین میں، اپنی موت میں، اپنی زندگی میں ایک ہی ہستی کی رضا اور ناراضگی کو دیکھتا ہے، اور وہ اللہ الرحمن ہے۔ اس کو یہی فکر ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے۔ وہ اس بات کی جستجو میں ہے کہ وہ اپنے رب کی رضا کا طلبگار ہے، اسے اس کی رضا مل جائے۔ اس کوشش میں یہ انسان انسانیت کے رستے طے کرتا ہوا جب بندگی پر آتا ہے تو پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ میرے اوپر ایک وقت ایسا بھی تھا کہ لباس نام کی چیز نہیں تھی، میں ننگا تھا، میرے رب نے مجھے لباس دیا۔ میں بھوکا تھا، میرے رب نے مجھے کھانا کھلایا۔ میں پیاسا تھا، میرے رب نے مجھے پانی پلایا۔ میں گنہگار تھا، اس نے اپنی رحمت کے دروازے کھولے۔ میں نے ٹوٹی پھوٹی نیکی کی، اس نے میری نیکیوں کی قدر کی۔ تو حق بنتا ہے کہ اپنے اس رب کی قدر کر کے زندگی اس کے نام کر دی جائے۔ نام عبد الرحمن رکھ لینے سے، عبداللہ رکھ لینے سے بندے کے اندر وہ حسن اور خوبی آنا چاہیے کہ جس کے ساتھ بندہ رحمان کا بندہ بھی لگے، بندہ اللہ کا بندہ بھی لگے، بندے کے اندر احساس شرمندگی بھی ہو، احساس ندامت بھی ہو کہ میں جس رحیم کا، جس رحمان کا، جس رزاق کا کھاتا ہوں، اسی کا کھا کر، اسی کے رزق سے طاقتیں اور توانائیاں حاصل کر کے میں اسی کی زمین پر رہتے ہوئے، اسی کی چھت تلے، اسی کے سامنے، اسی کی نظروں کے سامنے آ کر میں بغاوت کر جاتا ہوں، تو یہ اپنی رحمان کی رحمت کے سامنے آ کر جب شرمندگی کا اظہار کر دے تو یقین مانیے یہ بندہ ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر بے شمار انسانوں کا ذکر کیا ہے۔ فرعون کو اللہ نے کہیں جانور نہیں کہا، اللہ سبحانہ و تعالی نے کہیں پر بھی کسی بھی دشمن اسلام کے لیے کوئی سخت رویہ اور سخت الفاظ استعمال نہیں کیے، ان کو انسانیت کے درجے کے اوپر رکھا
لیکن جب بات آئی اللہ کے نیک بندوں کی، جب بات آیا اللہ سبحانہ و تعالی کے ان نیک بندوں کا کہ جن کے بارے میں مالک نے فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا، اب بات آتی ہے جب ہمارے بندوں کی تو پھر انسان نہیں، پھر ہمارے بندوں کا ذکر کرو۔ انسان اور بندے میں یہی فرق ہے۔ انسان عام طور پہ سارے ایک برابر ہیں، لیکن بندہ وہ ہے جسے رب کی پہچان حاصل ہو جائے، اس لیے بندے کو دعا کرنی چاہیے، اور انسان کو اپنی دعا کے اندر یہ دعا شامل کرنی چاہیے کہ اللہ تو مجھے اپنا بندہ بنا لے۔ اور یقین مانیے جو اللہ کے بندوں میں شامل ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، وہ بہت بڑی ٹاک جو شیطان نے رب کے ساتھ چیلنج کے طور پہ کی تھی کہ تیرے جتنے بھی بندے ہوں گے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کے راستے میں بیٹھ کر ان کے ایمان کو لوٹوں گا، آگے پیچھے دائیں بائیں سے آ کر ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالوں گا، میں کسی ایک کا ایمان بھی سلامت نہیں رہنے دوں گا، ان کو آواز سے بہکاؤں گا، مال اور دولت کے فتنے میں مبتلا کروں گا، میں ان کو کہیں کا نہیں چھوڑوں گا۔ تو مالک نے کہا تھا کہ ان عبادی، جو میرے بندے ہوں گے، جو میرے بن چکے ہوں گے، جو زندگیاں میرے نام لگا چکے ہوں گے، جن کی سانسیں، جن کی دھڑکنیں، جن کی حرکتیں، جن کے مدار اور جن کے پوری دنیا کے اندر ان کے جو محور ہوں گے وہ صرف اور صرف ایک میری رضا کی جستجو کے اندر وہ اپنی زندگیاں گزاریں گے، لیس لک علیہم سلطان، تو ان کے ایمان کے اوپر نظر بھی نہیں ڈال سکے گا۔ اور جو شیطان کے بندے ہیں، جو شیطان کے پجاری ہیں، ان کا دنیا میں وقتی طور پہ حصہ تو ہے، لیکن کل قیامت کے دن جب وہ آئیں گے تو آخرت میں لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان کو آخرت میں سے ایک رتی بھی نہیں ملے گی۔ حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ ایک وقت انسان کے اوپر ایسا بھی آنے والا ہے کہ جس میں انسان پوری زمین بھی فدیے میں دے دے سونے سے بھر کے، یہ پہاڑ، یہ میدان، یہ ریگستانی علاقے، یہ سارا سونے کا بنا دیا جائے، اور انسان کہے کہ اے میرے رب یہ سارا مجھ سے لے لے، میں تیرے رستے میں اپنے دل کی پوری گہرائیوں سے اس کو صدقہ کرتا ہوں تیری رضا کا طلبگار بن کے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا وِفْتَدَا بِي فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَا وِفْتَدَا بِي، اگر وہ پوری زمین بھی سونے سے بھر کے دے تو کل قیامت کا دن ایسا ہولناک دن ہے کہ ہم اس سے وہ قبول نہیں کریں گے۔ آج کے دن میں جب تک سانس برقرار ہے، میرا اور آپ کا کیا ہوا ایک ذرے بھر کا عمل وہ بھی اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ ایک ذرے جتنا عمل، وہ چاہے ہم نے 70 پردوں میں چھپ کر کیا ہو، وہ عمل نیک ہے یا بد ہے، مالک اس کو جانتا ہے۔ یقین مانیے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ایک ذرے کے برابر بھی نیکی لے کر کے آئے گا، رب اپنے اوپر احسان نہیں رکھتا، رب اس کا پورا بدلہ دے گا۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ، تو زمین کی گہرائیوں میں چھپ کے کوئی عمل کر یا آسمان کی وسعتوں میں گم ہو کر اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کا یا ناراضگی کا کوئی عمل کر، یأتی بہ اللہ، تیرا رب اسے تیرے سامنے رکھے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، پہچان کہ تیرا رب بڑا باریک بین ہے، بڑا باخبر ہے۔ اپنے رب کی پہچان حاصل کیجیے۔ رب کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت نیند بھی ہے، رب کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت نیند بھی ہے، اور نیند بھی وہ جو خواب سے بھری ہوئی ہو، اور پھر وہ خواب جو بہترین خواب ہو، اور خوابوں میں سے اچھے خواب انبیاء کے خواب۔ خواب کے 3 معاملات ہیں۔ پہلا معاملہ یہ ہے کہ یہ اچھے ہوں تو رحمان کی طرف سے، برے ہوں تو شیطان کی طرف سے، اور اگر نہ اچھا ہو نہ برا ہو، انسان اپنے خواب میں کاروبار نظر کرتا ہے، اور اسی طریقے سے جو اس کی روٹین کا کام ہے وہ روٹین کا کام کرے، جیسے کپڑا بیچنے والا خواب میں بھی کپڑا ہی بیچ رہا ہے، اس کی روٹین بنی ہوئی ہے۔ ٹیچر ہے وہ خواب میں بھی پڑھا ہی رہا ہے، طالب علم ہے وہ خواب میں پڑھ ہی رہا ہے۔ یہ انسان کے تصورات ہیں، تخیلات ہیں جو اس کے سامنے خواب بن کے آتے ہیں، ان کا شریعت میں کوئی حصہ نہیں، یہ آپ کی زندگی کے اوپر کوئی بھی ایفیکٹ نہیں کرتے۔ دوسری طرف جو اچھے خواب ہیں ان کو بیان کرنا چاہیے، ان کے بارے میں شریعت کا حکم ہے، آپ کسی عالم کے سامنے ان کو بیان کریں، اس کی تعبیر کروائیں کسی عالم دین سے، تاکہ وہ آپ کے خواب کی اچھی تعبیر کریں۔ اور اگر خواب برا ہے، حتی الامکان کوشش کریں کہ آپ اسے بیان نہ کریں،
اگنور کرنا ہے، آپ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ شیطان کا وسوسہ ہے، شیطان آپ کو وہم میں ڈالنا چاہتا ہے، آپ اس خواب سے پیچھے ہٹیے، اگنور کر دیجئے۔ آنکھ کھلتی ہے اعوذ باللہ پڑھ لیجئے، بائیں طرف 3 مرتبہ تھوک لیجئے، اگر ہمت ہوتی ہے تو اٹھ کر 2 رکعت نماز ادا کر لیجئے، اللہ سے معافی تلافی کر لیجئے، پناہ مانگ لیجئے، اللہ جو مجھے دکھایا گیا ہے، جو نظر آیا ہے، خواب میں مردہ نظر آیا ہے، خواب میں جوتا گم ہوا ہے، گھر کی چھت گر پڑی ہے، تو اس طرح کے خواب نہ بیان کیجئے، نہ ان کو دل پر لیجئے، بلکہ ان کو اگنور کر کے اپنے رب کے قریب ہو جائیے، اور آپ کو اس خواب کے شر سے بچانا میرے رب کا کام ہے۔ لیکن اگر بندہ اس کو دل پہ لے جائے، اپنے اندر اس کو وہم کے اندر مبتلا ہو جائے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، جو رب کے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے اس کے لیے فیصلے بھی ویسے ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنا گمان اپنے رب کے بارے میں بہتر رکھیے۔ یہ خواب کے کچھ مسائل بیان کرنے کے بعد میں اس طرف آنا چاہتا ہوں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، وہ وہی ہوتی ہے۔ بڑا مشہور واقعہ جو 10 ذی الحج کے قریب جا کر کے بیان کیا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں کہ بیٹا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ قرآن واضح لفظوں میں کہتا ہے یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری گردن ہے، میرا ہاتھ ہے، چھری ہے، اور تجھے اوندا منہ لٹا کر کے تیری گردن پہ چھری پھیر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو بتا کے کیا کرنا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ بیٹے نے بھی کمال فرزندگی کا ثبوت دیا، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے، آپ اللہ کے بندے ہیں، عام انسانوں سے اونچے درجے والے ہیں، ابا جان جو کہا گیا ہے وہ کر گزریے، اگر آپ اس کے بندے ہیں تو میں بھی اسی کا بندہ ہوں، اس کے راستے میں ایک جان تو کیا کروڑوں جانیں بھی ہوں تو قربان ہے۔ انبیاء کے خواب سچے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی مسلمان کو ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خواب کی طرف۔ ویسے تو بے شمار خواب آپ علیہ السلام کے کتب احادیث کے اندر موجود ہیں، لیکن ایک خواب کل رات مطالعہ کرتے ہوئے میرے سامنے آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا خواب آیا جسے آپ نے اپنی امت کے لیے بیان کر دیا، اور ہمیں اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ اور انتہائی حیرت کی بات ہے کہ وہ خواب کتب احادیث کی سب سے مشہور کتاب صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اور ایک جگہ پر نہیں 4 جگہوں پر امام بخاری اس کو نقل کرتے ہیں، اور پھر اس خواب کے اندر آج کے معاشرے کی پوری جیتی جاگتی تصویر دکھائی دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد صحابہ کی طرف رخ انور پھیرتے اور کہتے تم میں سے کسی نے کل رات کوئی اچھا خواب دیکھا ہے تو اسے بیان کر دے تاکہ ہم اس کی تعبیر کریں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہی سین ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا، ہم نے جواباً کہا ہے اللہ کے رسول ہم میں سے تو کسی کو ایسا کوئی خواب نہیں آیا۔ پھر آپ علیہ السلام فرمانے لگے پھر مجھے ایک خواب آیا ہے، میں وہ تمہارے لیے بیان کرتا ہوں۔ میرے پاس 2 آدمی آئے اور آ کر انہوں نے مجھے اٹھایا۔ یہ ذہن میں رہے کہ انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں، برحق ہوتے ہیں، سچے خواب ہوتے ہیں، ان میں ذرے بھر کی گنجائش نہیں۔ کہا 2 آنے والے میرے پاس آئے، اب خواب میں وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اٹھیے اور ہمارے ساتھ چلیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک میرے دائیں طرف ہو لیا، دوسرا بائیں طرف، وہ دونوں لے کر مجھے چل دیے، حتیٰ کہ ہم ایک بڑے اونچے پہاڑ کے اوپر چڑھنے لگے۔ جب اس اونچے پہاڑ کے اوپر ہم چڑھ چکے تو میں نے 2 آدمیوں کو دیکھا۔ ایک آدمی وہ ہے جو لیٹا ہوا ہے، اور دوسرا آدمی ایک بہت بڑا پتھر اٹھاتا ہے اور اس کے سر کے اوپر دے مارتا ہے۔ یہ اتنا وزنی پتھر ہے کہ نیچے جو آدمی لیٹا ہوا ہے وہ تڑپ رہا ہے، چیخو پکار کر رہا ہے، اس کا سر کچلا گیا ہے لیکن مرا نہیں، اور پتھر لڑک کر دوسری طرف چلا گیا ہے۔ یہ آدمی جس نے پتھر پھینکا ہے یہ اس پتھر کو پکڑنے کے لیے بھاگتا اس کی طرف، اور جب واپس پلٹ کر آتا ہے تو وہ آدمی جس کا سر کچلا گیا تھا وہ چیخ چیخ کر اس حالت کو پہنچ چکا ہے کہ مرنے کے قریب ہے، لیکن رب نے اس کا سر پھر صحیح کر دیا ہے، اور وہ آدمی آ کر پھر اس کے اوپر پتھر مارتا ہے،
پھر وہ چیختا ہے اور پتھر پھر دور جاتا ہے، پھر یہ پکڑنے جاتا ہے اور لا کر پھر اس کے سر کے اوپر دے مارتا ہے. یہ سلسلہ چل رہا ہے. اللہ کے رسول فرمانے لگے یا سبحان اللہ من ھذا، سبحان اللہ، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ آدمی کون ہے، اس کا جرم کیا ہے، اس کو کیوں اس طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے، اور سر ہی کیوں کچلا جا رہا ہے، جسم کے باقی حصے کو کیوں نہیں سزا دی جا رہی. اب بات آتی ہے کہ اس کا جرم دیکھا جائے. ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جرائم بعد میں ذکر کیے، لیکن ہم ان کو ساتھ ساتھ چلاتے ہیں. کہا گیا ہے اللہ کے رسول یہ جو آدمی ہے اس کے دو جرم ہیں. پہلا جرم تو یہ کہ اے اللہ کے رسول اس نے قرآن پڑھا اور بھلا دیا. اگر اسی بات کے اوپر آئیں تو ہمیں یہی سنایا گیا. واللہ اس حدیث کو اپنے اساتذہ کرام سے پڑھنے سے پہلے، جب تک اس حدیث کو خود ہی پڑھا ہوا تھا، مولویوں کی زبان سے اور عام لوگوں کی زبان سے یہ سنا تھا کہ جس نے قرآن پڑھ کر بھلا دیا اس سے مراد صرف حافظ ہے. جس نے قرآن پڑھا وہ بھول گیا، بس حافظ کو یہ سزا ملنی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. اور ہمیں ہمارے مدارس میں جب ہم حفظ کیا کرتے تھے تب بھی یہ حدیث سنا کر بہت سارا ڈرایا جاتا تھا. اور اس بنا پر مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ مجھے قرآن یاد نہیں تھا، اور یہ حدیث جب سنائی گئی، گھر سے سختی کی گئی اور بڑا عجیب و غریب معاملہ ہوا، تو ایسا سین ہوا کہ راتوں کو نیند نہیں آیا کرتی تھی. ہم 3 لڑکے تھے اور اسی طریقے سے نہ رات کو وہ سو رہے نہ ادھر میں سو رہا ہوں، اور ہم راتوں کو اٹھ کر تہجدوں میں، اور نہ کھانے کی فکر نہ پینے کی فکر کہ کل قیامت کے دن ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا اگر ہم اس کو بھول گئے. ایون کہ یہاں تک ہمیں ڈرایا جاتا تھا کہ اگر آپ سے کسی نے قرآن کی کوئی آیت پوچھ لی ہے، آپ کو وہ نہیں آئی تو اس کا مطلب ہے آپ بھولے ہوئے ہیں. اس چیز کو لے کر ہمیں قرآن پاک یاد کروایا گیا. اس کی صورتیں کتنی ہیں، ہر صورت کے رکوع کتنے ہیں، ہر پارے کے رکوع کتنے ہیں. اور پھر اگر کوئی کہے کہ پہلے پارے کا 14واں رکوع پڑھو تو تم پڑھو، پہلے پارے کی فلاں نمبر آیت پڑھو تو تم پڑھو. یوں کر کے قرآن یاد کروایا گیا. لیکن یہ جو ڈر سے یاد کیا اور اس حدیث کو لے کر کے یاد کیا، ایک وقتی طور پہ ڈر تھا، اللہ جزا دے ہمارے اساتذہ کو کہ قرآن تو یاد ہو گیا، لیکن جب اس حدیث کو صحیح معنوں میں پڑھا تو پتہ لگا پوری امت اس جرم کے اندر گرفتار ہے، پوری امت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اور پھر اس کو بھلا دیا. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ کے فضل سے سب نے پڑھا، اللہ کے فضل سے سبھی نے پڑھا ہے. ہر روز گھر میں تلاوت ہوتی ہے، نہ بھی ہو تو دن میں کوئی بندہ نماز ادا کرتے ہوئے سورۃ الفاتحہ کے بعد تو قرآن کی تلاوت کرتا ہی ہے. اب قرآن کو بھلانے کا معنی کیا ہے؟ ایک معنی کسی حد تک درست ہے کہ کسی حافظ نے مدرسے میں 3 سال لگائے، قرآن یاد کیا لیکن بعد میں بھلا دیا، یہ ایک طرح سے بھولنا ہے. میرا بھائی یہ بھی بھولنا ہوتا ہے کہ قرآن نے کہا ہو لا یغتب بعضکم بعضا، آپس میں غیبت نہیں کرو، اور ہماری زبانیں غیبت سے بھری ہوئی ہوں. یہ قرآن کو بھلانا نہیں تو اور کیا ہے؟ قرآن کو بھلانا یہ بھی ہے کہ قرآن کہے کہ لوگوں قرآن کو تھام لو، اور ہم انگلش اور انگریزی کی کتابوں کے پیچھے لگے ہوئے ہوں کہ وہ لٹریچر اور وہ تاریخ، وہ ہسٹری، وہ فزکس، وہ سائنس، وہ انگریزی، وہ ساری پڑھیں گے تو دنیا کے ساتھ چل سکیں گے. کل قیامت کا دن ہوگا، یہی قرآن والا نبی آ کر امت کے بارے میں مقدمہ دائر کرے گا کہ جس امت نے امیدیں لگائی ہیں کہ ہاں یہی نبی ہماری سفارش کرے گا. سورۃ الفرقان ہے، 19واں پارہ ہے، پہلا رکوع اٹھا کر دیکھیے. یہی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں رحمت للعالمین کہا جاتا ہے، یہ اللہ کے پاس آئیں گے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. جب پوری امت ایک طرف ہے اور محمد کے صحابہ ایک طرف ہیں اور ساروں نے مقدمہ دائر کیا ہے، اے اللہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ میری قوم، یہ وہ میری امت ہے کہ جنہوں نے اس قرآن کو بھلا کر پیچھے ڈالا ہوا تھا. اگر غور کیا جائے اس قرآن کو بھلانا، ہم اللہ کی قسم اس کو پیچھا نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ اس کو منہ موڑ کر اس کی طرف پشت نہیں کرنی ہے. میں آپ کو پیچھا کرنا دکھاتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کے اندر سود سے منع کیا، اللہ نے زنا سے منع کیا، قتل سے منع کیا، میرے مالک نے ہر گناہ سے منع کیا. لیکن معاشرے کی پٹی اٹھا کر دیکھو، ہر گناہ کے اندر ہر بندہ گرفتار نظر آتا ہے. یہ قرآن کو پیٹھ نہیں دکھانا تو اور کیا ہے؟
اور خوش کس بات پر ہیں؟ تھوڑی سی نیکیوں کے اوپر۔ اس میں ہر امت جس کو کتاب دی گئی، اللہ سبحانہ و تعالی نے 5ویں اور 6 پارے میں، پھر اللہ رب العالمین نے 4 پارے میں، اسی طریقے سے آ جائیے 19ویں اور 18ویں پارے میں، ان پاروں کے اندر قوموں کے جرائم ذکر کر کے بالخصوص اس کتاب کے اندر اس جرم کا ذکر ضرور کیا کہ ان کو ہم نے کتاب دی اور پیچھے ڈالا، انہوں نے اس کتاب کو پیچھا کر دیا۔ حتیٰ کہ اگر آپ کا اتفاق ہو 4 پارہ پڑھنے کا، سورہ آل عمران کا 2nd لاسٹ رکوع ہے، اللہ فرماتے ہیں لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب۔ ان لوگوں کو دیکھیے جو تھوڑی سی نیکیاں کر کے خوش ہیں، حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کتاب کو پیچھے ڈالا ہوا ہے، کتاب کا پیچھا کیا ہوا ہے، اور کتاب کو پیچھے ڈال کر یہ بھول چکے ہیں کہ اللہ نے ان کو کوئی کتاب بھی دی تھی ہدایت لینے کے لیے۔ دنیا تڑپ رہی ہے، اور ہدایت کا وہ عظیم منبع جو اللہ سبحانہ و تعالی نے 23 سال کے عرصے میں نازل کیا، ہم اس کو بھلا بیٹھے۔ میرا بھائی دور نہیں جاتے، زیادہ لمبی نہیں چھوڑتے، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ ساری بقرہ کی بندے کو تفسیر آنی چاہیے۔ اللہ کے بندو حالات یہاں تک آ چکے ہیں کہ نماز کی ہر رکعت میں قل ہو اللہ پڑھنے والا، لم یلد ولم یولد کہنے والا، وہی جا کر مذہبی رواداری میں آ کر عیسائیوں کو کہتا ہے میری کرسمس، تجھے مبارک ہو اللہ نے بیٹا جنا ہے، زبان سے کہتا ہے لم یلد ولم یولد، اسے اس بات کا ادراک نہیں کہ لم یلد ولم یولد کا معنی کیا ہے، لیکن مذہبی رواداری کے نام پر ان کو مبارکباد دیتا ہے۔ دنیا کے سارے گناہ ایک طرف کرو، ایک عیسائی یہودی ان خبیثوں کو مبارکباد دینا ان کی عیدوں کے اوپر ایک طرف کرو، اللہ کے ہاں سب سے بڑا جرم یہ ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے محبتیں رکھے، ان کے ساتھ مشابہتیں کرے، مذہبی رواداریوں کے اندر آئے، کل قیامت کے دن اس کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا، جا تجھے وہی مبارک۔ میرا بھائی اپنا ایک سٹینڈر ہے، ہمارا اسلام ہے، ہمارا دین کوئی ایسا دین نہیں ہے کہ اگلے کے سامنے جھکا جائے، یہ غالب ہونے کے لیے آیا، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ اللہ کے بندو قرآن کے ساتھ جڑو گے تو کامیاب ہو، وگرنہ جو قرآن سے دور ہوتا ہے، ہم نے اپنی پچھلی ملاقات میں ذکر کیا تھا، کل قیامت کے دن رب نے اس کو اندھا کر کے اٹھانا ہے۔ یہ چھوٹے معاملات نہیں ہیں، اور جو قرآن سے دور رہتا ہے، جو قرآن کو سمجھتا نہیں ہے، ان کی موت اچھی نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جن کو موت کے وقت کہا گیا لا الہ الا اللہ کہو، اور چیخ کر کہا کہ میں اس کلمے کا انکار کرتا ہوں اور مر گیا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے عبرت کے کتنے نمونے ہیں، لیکن میرا بھائی اگر ہم پھر بھی نہ سمجھیں اور حدیثوں کو دوسروں کے اوپر فٹ کرتے ہیں، اپنی اصلاح نہ کریں، یہ بڑا ہی خطرناک معاملہ ہے۔ یہ اس شخص کا پہلا جرم، اور اس میں سر کو ہی کیوں کچلا گیا؟ کیونکہ ہدایت، عقل، شعور، فہم یہ ادھر ہی ہوتا ہے، یہ کھوپڑی میں ہی ہوتا ہے۔ اگر بندہ اس کا صحیح استعمال نہ کرے، دنیا کے ہر معاملے میں اس کی زبان چلے، ہر معاملے کا اس کو علم ہو، لیکن جب بات آئے قرآن کی تو یہ پیچھے ہٹ جائے۔ ہر رکعت میں انا اعطیناک الکوثر پڑھنے والے کو جب یہ خبر ملے گی کہ کوثر کے 45 معنی صحابہ نے بیان کیے، پھر کیا بنے گا؟ وہ تو کوثر کو لے کر بیٹھا ہے ایک نہر کوثر کے اوپر، میرا بھائی اس کے باقی 44 معنی بھی صحابہ کرام سے ہی ثابت ہیں، وہ بھی تو پڑھے۔ اللہ نے پہلا حکم کیا دیا تھا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے کہ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ ہمیں نہ پیدا کرنے والا یاد رہا، نہ دیا ہوا سبق یاد رہا، ہم نے اسے یوں بھلا دیا جیسے یہ ہماری ضرورت ہی نہیں۔ اور مالک نے کہا کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی، انسان اپنے آپ کی سرکشی میں، اپنی جوانی میں، جلوے میں، جلال میں آ کر، شباب کباب میں آ کر یہ اللہ کو بھلا دیتا ہے، اپنے آپ کو دین سے بے نیاز سمجھتا ہے، بیزار ہو کر پرے جاتا ہے، یہ بھول چکا ہے کہ رب کی طرف پلٹ کے آنا ہے۔ طغیانی اور سرکشی اس کے اندر اتنی ہے کہ الم یعلم بان اللہ یری، یہ بھول چکا ہے کہ رب کی نظر اس کی نظر سے بڑی تیز ہے، اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے، یہ بھول چکا ہے، اس کو احساس تک نہیں۔ اس لیے میرا بھائی اپنے قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کے اوپر ذرا غور کرنا چاہیے۔ ایون کہ علماء کرام پہلے ہوا کرتا تھا کہ لوگوں کو بٹھا کر پڑھایا کرتے تھے، اب دین کے اندر
آسانیوں کے نام کے اوپر ہم اتنے آگے آ گئے کہ بعض اہل علم نے درد دل کے ساتھ یہ کہا کہ اللہ کے بندو جتنی عمر ہے کم از کم اتنی آیتیں ترجمے کے ساتھ آنی چاہیے بندے کو. جتنی بندے کی عمر ہو گئی ہے اتنی آیتیں کم از کم بندے کو ترجمے کے ساتھ آنی چاہیے. دن رات سورہ یاسین کی تلاوت کرنے والا اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ یاسین میں اللہ نے زندگی کے جو مقصد بیان کیے اگر میں وہی پڑھ لوں تو زندگی سنور جائے. پتا تو ہو. ان کو ذرا بٹھا لیں بھائی, ان کو سکون سے بٹھا لیں. اس کا دوسرا جرم, اس شخص کا جس کا سر کچلا جا رہا ہے, تارک قرآن کے ساتھ اس کا دوسرا جرم, اور اس میں بھی اللہ کی قسم پوری امت گرفتار ہے بشمول میرے. میں کوئی دودھ سے دھلا نہیں ہوں, میں آپ سے بڑھ کر گنہگار. یہ وہ شخص ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ. یہ وہ شخص ہے, اس کا سر اس لیے کچلا جا رہا ہے کہ یہ وہ سر ہے کہ جو رب کے سامنے سجدہ نہیں کرتا, فرض نماز آتی ہے تو سویا رہتا ہے. اور یہ چیز سردیوں میں عام, بالخصوص فجر کی نماز. اللہ کی قسم ایسے ایسے سین بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ فجر کی نماز کے وقت اکیلے قاری صاحب کھڑے ہیں, مسجد کے باہر انتظار ہو رہا ہے. کس کا؟ نمازیوں. نماز کا وقت نکلتا جا رہا ہے اور کوئی نمازی نماز کے لیے نہیں آیا. ہمارے حالات اس قدر گمبھیر ہو چکے ہیں نماز کے معاملات میں, نماز کو ہم نے اس قدر چھوڑ دیا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ صبح فجر کی نماز ادا کرتا ہے, اٹھ جاتا ہے, تو وہ سب سے بہترین صبح کرتا ہے. اور جب بندہ رات کو سونے لگتا ہے شیطان اس کی گردن کے پیچھے 3 گریں لگاتا ہے. اور جب بندے کی رات کو آنکھ کھلتی ہے, اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کوئی بندہ رات کو سوئے اور اس نے سچی کھری نیت کی ہو کہ میں اللہ کے سامنے نماز ادا کروں گا, صبح میں فجر کے وقت اٹھوں گا, میرا بھائی میں قسم اور حلف دے کر کہہ سکتا ہوں کہ اس کی آنکھ ضرور کھلتی ہے. لیکن شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان اسے کہتا ہے علیک بالنوم, سو جاؤ, ابھی رات بڑی لمبی پڑی ہے, اور بندہ 5 منٹ کی آنکھ لگانے کے لیے 5 گھنٹے مزید سو جاتا ہے. اور ہماری زبانوں پہ جملہ کیا ہوتا ہے؟ جیڑی نیند اس ٹائم آندی اس نالوں ود کے نیند کوئی نہیں, جو اللہ نیند ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ بندہ سویا رہتا ہے, فجر کی اذان بھی ہوتی ہے اور یہ سویا رہتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے. وہ چاہے خاتون ہے چاہے مرد ہے, وہ چاہے بچہ ہے بوڑھا ہے. ہم جتنا مرضی کہیں کہ بچہ 7 سال کا اس کو ٹھنڈ لگتی ہے, میرا بھائی کل جہنم کی گرمی بھی بڑی زیادہ ہے. ٹھنڈ کا وقت گزر جائے گا. یہ دنیا, اس کا آخرت کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں. آج ان کو بستر سے اٹھنا سکھائیں گے تو کل قیامت کے دن آپ کے حق میں سفارشی بن سکیں گے. آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو اللہ کی قسم یہ چھوٹے بچے آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کریں گے. اپنی اولاد کو آج ہی نمازی بنا لیجیے, اپنی اولاد کو آج ہی نماز کے اوپر لگا لیجیے, وگرنہ کل بندہ اس چیز کو بھی دیکھتا ہے کہ بچے کو انگریزی بھی آتی ہے, بچے کو اردو بھی بولنی آتی ہے, پنجابی بھی اچھی بول لیتا ہے, اس کو اگر نہیں آتا تو قرآن پڑھنا نہیں آتا. یہ ہمارا المیہ ہے. اور جو شخص قرآن کو نہیں پڑھتا وہ دین سے بھی دور ہو کر نماز کو بھی چھوڑ دیتا ہے. اور واضح حدیث ہے, میری اپنی بات نہیں, جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ کافر ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو؟ اللہ نے واضح لفظوں میں قرآن میں کہا منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. لوگوں نماز قائم کیا کرو, مشرک نہ بنو. اہل علم نے کہا کہ جو نماز نہیں ادا کرتا وہ پکا مشرک ہے, پکا مشرک ہے. یہاں کیا ہوتا ہے جی میرا عقیدہ توحید والا ہے, میں موحد آدمی ہوں, میں نماز نہیں بھی پڑھتا تو کیا بات ہوئی, پھر کیا ہوا؟ اور اسی عقیدے کی بیس کے اوپر کل قیامت کے دن بندے نے نہیں بخشا جانا, اپنے گناہوں کی سزا بھگتے گا پہلے. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. لوگوں اللہ کی مدد چاہتے ہو تو صبر کیا کرو اور نماز ادا کیا کرو. لیکن یہ نماز ادا کرنا بہت بڑا کام ہے, ہاں سوائے اس شخص کے جو اللہ سے ڈرتا ہے, جس کو ڈر ہے کہ کل میں نے حساب دینا ہے. میرا بھائی ہم بڑی آسانی سے جب پیپر حل کرنے کے لیے دنیا کی بڑی بڑی ایگزامینیشنز ہال میں بیٹھ جاتے ہیں اور جا کر بڑے
تسلی سے اور بڑے دھڑلے سے ہم سوالات کر کے آتے ہیں کہ میں ٹاپ کروں گا، میرا بڑا کمپٹیشن چل رہا ہے. ہم پہلے وہ سوالات حل کرتے ہیں جو اچھے طریقے سے آتے ہیں. بچے کی زبان پہ حدیث ہے، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا. وہاں پھنس گئے تو کیا بنے گا؟ اگر اسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پکڑ لیا. اور یہاں کیا ہوتا ہے کہ بندہ اپنے نرم گرم بستر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ٹھنڈ لگتی ہے وضو کرنے کو تیار نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں میں کچھ ایسے کام نہ بتاؤں کہ جن کے کرنے پہ اللہ تمہارے درجات کو بلند کر دے، تمہارے گناہوں سے درگزر کر دے اور تمہاری نیکیوں میں اضافہ کر دے. ان میں سے ایک عمل یہ ہے اسباغ الوضوء علی مکارہ، جب دل نہ کر رہا ہو، جب مشقت کا دن ہو، جب انسان انتہائی تکلیف میں ہو، لیکن پھر بھی جب وضو کرنے کے لیے آئے، پانی ٹھنڈا ہو یا جس بھی حال میں ہو، یہ وضو کرے تو بہترین وضو کرے، یہ وضو کرے تو بہترین وضو کرے. اور سردیاں تو ویسے ہی مومن کے لیے نعمت ہوتی ہیں. رات کو تہجد ادا کرنے کی کوشش کریں. اگر نہیں میرا بھائی آپ تہجد کے وقت اٹھ سکتے تو اللہ کے لیے 9-10 تو بج ہی جاتے ہیں رات کو سوتے سوتے. کوئی بندہ 11-12 بھی اس کو بچ جاتے ہیں. اللہ کے لیے 2 رکعت ادا کر کے سو جائے، اپنا معمول بنا لیجیے. یہ ایسی عادت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دأب الصالحین من کان قبلکم، تم سے پہلے جو اللہ کے نیک لوگ گزرے تہجد ان کا شعار تھا، ان کی نشانی تھی. اور صحابہ کے دور میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ جب صبح اٹھتے تو ایک دوسرے سے سوال یہ ہوتے تھے کہ ہاں بھائی رات کو کتنی رکعتیں ادا کی، کتنا قرآن رات کو پڑھا. ہم صبح اٹھتے ہیں ہمارے سوال کیا ہوتے ہیں کتنی فرینڈ ریکویسٹ آئی ہے، کتنے ویوز ہوئے ہیں تمہارے، کتنے لائک ملے ہیں، اور تمہاری شیئر کی گئی ویڈیو کہاں کہاں تک پہنچی ہے. ہمارے سوالات یہ ہوتے ہیں جیسا معاشرہ ہوگا ویسے ہم اس کے رنگ میں رنگے جا رہے ہیں. جبکہ مالک فرماتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، لوگوں اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ جس کے اوپر چڑھ جائیں اس سے بہترین رنگ کوئی نہیں ہوتا. اللہ فرماتے ہیں قرآن کے اندر سورہ مریم 16واں پارہ، اللہ فرماتے ہیں اس کتاب کے اندر ہماری بندی مریم کا ذکر کر، اس کتاب کے اندر ہمارے بندے عیسیٰ کا ذکر کر، پھر ابراہیم کا نام لے، پھر موسیٰ اور ہارون کا ذکر ہو، پھر یہاں ادریس اور اسماعیل کا نام لیا جائے. یہ سارے اللہ کے وہ بندے ہیں کہ جب رحمان کی آیات سنا کرتے تھے روتے ہوئے سجدے میں گرتے تھے. ایک وقت آیا کہ یہ لوگ اپنا وقت گزار کے دنیا سے چلے گئے. جو بعد میں ان کی سیٹ کے اوپر آئے، جنہوں نے ان کی جگہ سنبھالی، جو وقت کے علماء جن کو اللہ نے انبیاء کے درجے دیے، امت مسلمہ جو ساری امتوں سے بڑھ کر فضیلت والی ہوئی، اللہ فرماتے ہیں فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ، پھر بعد میں ایسے نالائق لوگ آ گئے کہ جنہوں نے آتے ہی سب سے پہلے نماز کو ضائع کر دیا. واتبعوا الشہوات، اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے. جگانا ہو تو جگانے کے لیے ہم سارے فنکشنز عشاء کے بعد رکھ لیتے ہیں، اور سونا ہو تو بندہ سارا دن بھی سویا رہے. لیکن فجر کے لیے نماز کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ شخص جو لیٹا ہوا ہے اس کے سر کے اوپر وہ پتھر مارتا ہے، اور یہ دنیا کا پتھر نہیں ہے، یہ آگ کا پتھر ہے، جہنم کا پتھر ہے. اس کا سر کچلا جاتا ہے، پھر وہ دور چلا جاتا ہے، پھر اٹھا کر اس کا سر بار بار کچلتا ہے. یہ 2 جرم ہیں جو ہمارے اندر عام ہوتے جا رہے ہیں. اور ہم اپنے بچوں کو کیا کہتے ہیں بڑا ہوگا تو پڑھ لے گا. میرا بھائی کتنا کو بڑا کرنا ہے؟ ہم ایک شادیاں یہ کہہ کر لیٹ کر دیتے ہیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا، پاؤں پہ بچہ 1 سال کی عمر میں کھڑا ہو جاتا ہے. اور ایک ہم نماز کو یہ کہہ کر لیٹ کر دیتے ہیں، اور رہی صحیح کسر اس فتوے نے نکال دی کہ بچے کو پاکی پلیدی کا پتہ نہیں ہوتا جی اس کو مسجد میں نہیں لانا چاہیے. یہ کہاں سے فتویٰ ہے؟ 6 سال کا بچہ عمر بن سلمہ، وہ اپنے قبیلے کا امام تھا، آپ کے علم میں ہونا چاہیے. عمر بن سلمہ 6 سال کا بچہ ہے، اپنے قبیلے کا امام ہے. پورا قبیلہ چھوٹی چیز نہیں ہوتی، 1000-1500 بندہ ایک قبیلے میں ہوتا ہے، پورا قبیلہ اس کے پیچھے نماز ادا کرتا ہے. اللہ کے رسول نے وہاں تو نہیں پوچھا تھا کہ اس کو پاکی پلیدی کا پتہ ہے یا نہیں پتہ. جو اس مسلح پہ آ جاتا ہے رب اس کو سکھا بھی دیتا ہے اور لوگ بھی اس کو سکھا دیتے ہیں. اس لیے میرا بھائی اپنی آنے والی نسلوں کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، اور خود بالخصوص جن کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، میں اپنی ماؤں بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ فجر کے وقت اور ہر نماز کے وقت اپنی اولاد کی گردن پہ گوڈا رکھوا کے ان کو نماز پڑھائیں. واللہ ہم نے ایسا وقت اپنے اوپر دیکھا ہے، ہمارے والدین نے ڈنڈے کے زور پہ نمازیں پڑھوائیں.
اور الحمدللہ اب ایسا وقت ہے، صرف میں ہی نہیں، اپنی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، جتنے ہمارے ساتھ ہمارے مدارس کا یہ ماحول تھا اس وقت میں کہ ڈنڈے کے زور پر نماز پڑھائی جاتی تھی، اور وہ اس وقت کی عادت پکی ہوئی الحمدللہ چلتی رہتی ہے۔ چھوٹی عمر میں ان عادات کو پکا کر لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑی آسانیاں کرے گا، آپ دیکھیں گے کہ اس کی برکت بڑی ہے۔ ہم کہتے ہیں مشکلات آ گئی ہیں، اللہ فرماتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی مدد آئے تو نماز قائم کرو، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ بجائے یہ کہ یہ سر جو اللہ نے دیا ہے یہ دنیا کے کاموں میں دوڑے، اسے ذرا رب کے دین میں بھی دوڑا لیں۔ اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا